خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ مقدس یوحنا کی انجیل 3 باب 16ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک۔ کیونکہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر فتویٰ دے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر فتویٰ نہ دیا جائے گا، لیکن جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر فتویٰ ہو چکا، کیونکہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہ لایا۔ اور فتویٰ یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پیار کیا، کیونکہ ان کے کام برے تھے۔ کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے نزدیک نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کام نمایاں ہوں۔ مگر وہ جو صداقت پر عمل کرتا ہے نور کے نزدیک آتا ہے تاکہ اس کے کام نمایاں ہوں، کیونکہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ عزیز مومنین، آج کا انجیلی بیان جو مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس میں سے لیا گیا ہے، خصوصاً اس کی 16ویں آیت میں تمام صحائف انبیاء کا نچوڑ پایا جاتا ہے، اور یہ آیت مبارکہ تقریباً ہر چھوٹے بڑے کو رٹی ہوئی ہے، کیونکہ ہم اکثر اس آیت مبارکہ کو کوٹ کرتے ہیں اور مختلف میوزیکل ٹیونز کی صورت میں اس کو گایا جاتا ہے۔ بچوں کی بائبل اسٹڈی کے حوالے سے بھی اس پر ٹیبلوز وغیرہ تیار کروائے جاتے ہیں۔ نوجوان بڑے فخر سے اس کا حوالہ دینا پسند کرتے ہیں کہ جی خدا محبت ہے، گاڈ از لو۔ بے شک، بالکل عزیزو، آج کی اس آیت مبارکہ میں خدا کی لازوال محبت، جس کو ہم انکنڈیشنل لو کہتے ہیں، بے لوث محبت، اگاپے کا تجربہ کریں گے اور اس کے متعلق دھیان و گیان کریں گے کہ خدا نے پوری دنیا سے محبت کی بلا تفریق۔ تکوین کی کتاب میں جب ہم کائنات کی تخلیق اور انسان کی تخلیق کا بیان پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ خدا نے جب دنیا کو تخلیق کیا تو کہا کہ اچھا ہے، اور انسان کو تو کچھ زیادہ ہی اہمیت دی اور لکھا ہے کہ اس کو اپنی شبیہ اور صورت پر بنایا۔ تو خدا کا منصوبہ پوری کائنات کو تخلیق کرنے کا اور انسان کو اپنی شبیہ پر خلق کرنے کا اچھا تھا۔ اور تکوین ہی کی کتاب میں جب ہم پہلے گناہ کا بیان پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا حضرت آدم اور اماں حوا کے گناہ سے بہت ناراض ہوتا ہے اور ان کو باغ عدن سے بھی باہر نکال دیتا ہے۔ اسی طرح پہلے قتل، جس میں ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کا خون بہاتا ہے، تو اس کے سبب سے زمین بھی لعنتی ٹھہرتی ہے۔ پھر خدا ان مسئلوں کے حل کے لیے اپنا منصوبہ گاہے بگاہے ظاہر کرتا ہے، جس میں انسان کی نجات، بحالی، خوشحالی، ہمیشہ کی زندگی، سب ایک کمپلیٹ پیکج کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ یعنی کہ جب وقت پورا ہو جاتا ہے، انبیاء کے ذریعے کلام کرنے کے بعد جب خدا اپنے بیٹے کی معرفت ہم سے کلام کرتا ہے تو وہ بیٹے کو اس دنیا میں بھیجتا ہے۔ اور عزیزو، یہی سب سے بڑی بلیسنگ ہے، یہی سب سے بڑا خدا کا تحفہ تھا۔ تو میں اپنی اسٹڈی کے دوران بہت اس بات کو بڑی گہرائی سے محسوس کر رہی ہوں کہ دا گریٹسٹ گفٹ آف گاڈ فار ہیومینٹی از اٹرنل لائف which is through his son our savior lord jesus christ، کہ خدا کا اس دنیا کو بچانے کے
لیے جو منصوبہ تھا اس میں خدا کو سب سے بڑی قربانی دینی پڑی، اور وہ تھا اس کا اپنا پیارا اکلوتا بیٹا کلمہ، جو اس کے ساتھ ہر وقت موجود رہتا تھا۔ لیکن آخری وقتوں میں ہم سب کی نجات اور بحالی اور خوشحالی کے لیے خدا نے اس کو دنیا میں بھیجا، تاکہ ہم اس قربانی میں کی وجہ سے جو اس نے ہماری خاطر قربانی دی اور فدیہ دیا، اس سبب سے عزیزو ہم اس کی راست بازی میں شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ خدا کی محبت کی خوبی ہے جو وہ ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ عزیزو، یہ اس وجہ سے تھا تاکہ خدا کا وہ منصوبہ جو بلا رنگ و نسل اور تفریق پوری انسانیت کے لیے تھا، تاکہ جو کوئی اس میں شامل ہونا چاہے اس کے لیے خدا نے وہ دروازہ کھول دیا۔ عزیزو، ہم نے خدا کو پہلے سے کچھ نہیں دیا جس کے بدلے میں ہم امید رکھیں، بلکہ خدا نے ہم سے پہلے محبت کی اور اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا، جس کے وسیلے سے ہم گناہوں سے مخلصی پاتے اور رہائی پاتے ہیں۔ پھر اس قابل ہوتے ہیں کہ پاک روح کے وسیلے سے جو خدا کی پاک محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے، جس سے ہم خدا کی محبت کو جان سکتے ہیں۔ اور کرنتھیوں 13ویں باب میں بڑی تفصیل سے محبت کے اس پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ ہمیں کیسے ایک دوسرے سے محبت رکھنی چاہیے۔ اور ایک اور جگہ لکھا ہے کہ اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ آج تمام بنی نوع انسان کے لیے نجات کا دروازہ کھل چکا ہے۔ اب یہ ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور بچ جائیں، یا کہ پھر زیر فتویٰ رہیں۔ عزیزو، پہلے خدا نے ہم سے محبت کی اور پاک روح کے وسیلے سے پاک محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی، جس سے ہم خدا کی محبت کو جان سکتے ہیں۔ اور جب جان لیتے ہیں تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم دوسروں تک بھی اس بے لوث محبت کو پہنچائیں، اور نہ صرف لفظی محبت بلکہ اس کو عملی صورت میں بھی کر کے دکھائیں۔ کرنتھیوں 13ویں باب میں بڑی تفصیل سے محبت کے پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ ہمیں کس طرح ایک دوسرے سے محبت رکھنی چاہیے۔ اسی طرح سب سے پہلا اور بڑا حکم ہی یہ ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ اور خداوند یسوع المسیح اس حکم کو مزید نکھارتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھو۔ عزیزو، ہمارا پڑوسی کون ہے؟ آئیں آج ہم اس بات پر غور کریں کہ آیا ہم اپنے جان پہچان عزیز رشتہ داروں سے اپنی مانند محبت رکھتے ہیں یا نہیں؟ عزیزو، اگر ہم نور میں چلیں گے تو ہرگز ٹھوکر نہ کھائیں گے، کیونکہ روشنی میں چلیں گے۔ اور لکھا ہے کہ نہ ہو گھوڑیاں خچراں وانگ تو، کہ کچھ بھی نہیں ہے سمجھ او نانو۔ نہیں عزیزو، ہمیں دنیا میں روشنی بن کے رہنا ہے، تاکہ ہم مسیح کے وہ کام جو اس نے اس دنیا میں رہ کر دکھائے، نہ صرف ان کا پرچار کرنا ہے بلکہ ان کو اپنی عملی زندگی سے ظاہر بھی کرنا ہے، کیونکہ اس سے سب جانیں گے کہ ہم اس کے شاگرد ہیں۔ اور عزیزو، یہ ایمان لانا کیا ہے؟ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے، جو کہ حکمت کے خزانوں کا منبع ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو، ہم سب کو مسیح کی محبت کی پہچان اور اطمینان میں ہمیشہ محفوظ رکھے۔ آمین۔